وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صدق اللہ العظیم. وہ آئے جن کے آنے کو زمانے کی ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو ابراہیم کا لخت جگر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کے آنے کو گلستان کی سحر کہیے، وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیے، وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتہ آپ نے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو سنی۔ اللہ رب العزت میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بہت پکے اور سچے انسان اور پیغمبر تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں کون؟ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تمہید کے طور پر چونکہ بیان ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تو اس کو سمجھنے کے لیے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے امتحان لیے، 4 بڑے امتحان۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ اس پر پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی، آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا۔ یہ پہلا امتحان ہوا جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ دوسرا امتحان ہوا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو مکۃ المکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی اعلیٰ نمبر حاصل کیے اور پاس ہو گئے۔ تیسرا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا جو بہت مدتوں کے بعد لخت جگر اور نور نظر حاصل ہوا تھا، بڑھاپے میں جو آپ کا سہارا بننے والا تھا، اس بچے کی قربانی اللہ نے مانگی کہ اللہ کے نام پر اپنے نور نظر اور لخت جگر کو ذبح کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی اعلیٰ نمبر حاصل کیے اور پاس ہو گئے۔ چوتھا امتحان ہوا کہ آپ اور آپ کے فرزند ارجمند میرے لیے ایک گھر تعمیر کریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی اعلیٰ نمبر حاصل کیے اور پاس ہو گئے۔
یہ 4 امتحان کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جو انعام ملا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کے بعد اللہ سے جو انعام مانگا ہے، وہ انعام جیسے امتحان بھی اعلیٰ ویسے انعام بھی اعلیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ یا اللہ ہماری اولاد میں اس آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائیے کہ جن کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی، کہ جن کے صدقے میں جنت اور جہنم بنائی گئی، جن کے صدقے میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی پیغمبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانگا۔ مانگا تو کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام نار نمرود جب ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بنا دی گئی تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ فرات گئے، فرات سے فلسطین اور پھر فلسطین سے مصر پہنچے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں تو مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، جس کا نام لقب ہے، یہ وہ فرعون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، بلکہ فرعون مصر کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ جیسے ہمارے ہاں بول لیجئے وزیر اعظم اور صدر ہوا کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کے اندر ایک خرابی تھی کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے گزرتا اور عورت حسین و جمیل ہوتی تو بری نظر سے اس پر ڈالتا اور بری نیت سے اس کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ ساتھ میں ہے۔ اب اس بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے کارندوں کو اور اپنے پولیس فورس کو بھیجا کہ اس عورت کو پکڑ کر دربار میں حاضر کیا جائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جب لائی گئی تو اس نے ہاتھ بڑھایا غلط ارادے سے، تو اس بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب دوبارہ وہ معافی تلافی کی، حضرت سارہ سے کہا معاف کر دیجئے، اب دوبارہ یہ حرکت نہیں ہوگی۔ حضرت سارہ نے معاف کر دیا۔ تیسری بار کیا، چوتھی بار کہا کہ میں اب یہ غلطی نہیں کروں گا، اب معاف کر دیجئے۔ حضرت سارہ نے معاف کر دیا۔ اس بادشاہ نے یہ سوچا کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ پاک باز نیک صالحہ سیرت خوبصورت، اللہ رب العزت نے حسن و جمال جیسے عطا کیا تھا، حسن صورت اور حسن سیرت دونوں اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کے حوالے کی کہ یہ میری بیٹی ہے، میرے یہاں شہزادی بن کر رہنے سے اچھا ہے کہ یہ تمہاری نوکرانی بن کر رہے۔ اور اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیا۔ اس بیٹی کا نام ہے ہاجرہ، اس بیٹی کا نام ہے ہاجرہ۔ پھر حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب حضرت ہاجرہ کی شادی ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو اب کتنی بیویاں ہو گئی؟ 2 بیوی ہو گئی، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ۔ مصر کے اندر ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو ایک بیوی ہے، اب مصر سے روانہ ہو رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 2 بیوی ہے، ایک کا نام ہے حضرت سارہ اور ایک کا نام ہے حضرت ہاجرہ۔ حضرت
سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ نبیوں کا سلسلہ چلا ہے۔ تقریباً 18,000 انبیاء کرام اس میں یوسف علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے، جنہیں بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اونچی اور اعلیٰ شان کے انبیاء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت اور بادشاہت اور ان کے سروں پر تاج نبوت بھی رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر کس میں پیدا ہوئے؟ بنو اسرائیل میں۔ اور ایک بیوی ہے حضرت ہاجرہ، جن کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہم کون ہیں؟ بنی اسماعیل ہیں۔ اور یہ قوم کون سی ہے؟ بنی اسرائیل ہے، جنہیں یہود اور نصارہ کہا جاتا ہے۔ توریت کے اندر، انجیل کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں جب تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا۔ لیکن صرف ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر یہود و نصارہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی آخری اور مقدس کتاب قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صرف وجہ کیا ہے؟ پیغمبروں کا سلسلہ اب تک کس میں چلا ہے؟ بنو اسرائیل میں۔ انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، یکے بعد دیگرے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب بنو اسماعیل ہیں، بنو اسماعیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے۔ یہ بنو اسرائیل میں 40 نسل کے بعد، 40 پشت کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے۔ یہ ضد اور ہٹ دھرمی میں کہ اب نبوت اور رسالت کا تاج جو بنی اسرائیل پر اللہ نے رکھا تھا، ان کی ہٹ دھرمی اور ناشکری اور انبیاء کے قتل کی وجہ سے اللہ نے تاج نبوت اور سیادت نبوت اللہ نے بنو اسماعیل میں منتقل کر دیا۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ مکہ المکرمہ کی بیاب و گیا وادی میں چھوڑ کر آپ چلے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام، آج جہاں کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حج اور عمرے کی سعادت سے مالا مال فرمائے، وہاں پر ایک درخت تھا۔ اس درخت کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل جو دودھ پی رہے ہیں ابھی، چھوڑ کر اللہ کے حکم سے چلے آئے۔ جب تھوڑا سا دور گئے ہیں اور حضرت ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ آج جو صفا اور مروہ پہاڑ ہے، ہم جو صحیح کرتے ہیں صفا اور مروہ سے پھر مروہ اور صفا تک، یہ صحیح در اصل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ بیاب و گیا وادی میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جہاں انسان تو کیا جانور بھی نظر نہیں آتے، یہاں نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ کوئی سائے کا انتظام ہے۔ اللہ ان کو رزق دینا، اے اللہ ان کو غیب سے رزق پہنچانا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آج آپ دیکھیں گے مکہ المکرمہ میں قسم قسم کے پھل اور میوے، اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں وہاں ملتی ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ ملک شام میں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ملک شام کا علاقہ بہت اچھا قسم کا
علاقہ ہے، وہاں کھیتی اور پھل فروٹ بہت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے ملک شام کے ایک شہر کو اٹھا کر مکہ المکرمہ کے قریب ایک بستی میں رکھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جس بستی کا نام ہے طائف، جس بستی کا نام ہے طائف، وہ طائف دراصل ملک شام کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ملک شام سے اس شہر کو اٹھا کر مکہ المکرمہ کے قریب طائف جو جگہ ہے اللہ نے وہاں رکھ دیا، اور اس ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ کے لیے پانی اور پھل فروٹ کا انتظام کیا۔ اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے چھاتیوں میں دودھ نہیں آ رہا ہے، تڑپ کر پریشان ہو کر صفا جو ہری لائٹ آپ دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے، جو ہری لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ پورا پہاڑ تھا صفا اور مروہ، تو ہری لائٹ لگی ہے یہاں سے وہاں تک۔ ہری لائٹ پہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں سے آپ کو دوڑنا ہے، وہ حصہ جو ہے تھوڑا ڈھلان میں تھا، وہاں سے اسماعیل بچے جو تھے دکھ نہیں رہے تھے، اس لیے حضرت ہاجرہ جب وہاں پہنچتی تو وہاں دوڑ لگاتی تھی۔ اللہ نے اس سنت کو زندہ کر دیا، اور حضرت ہاجرہ کی یادہ اتنی پسند آئی کہ چاہے وہ آخری نبی ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی جب وہاں پہنچنا ہے تو دوڑنا ہے، بغیر اس کے نہ عمرہ قبول ہوگا نہ حج قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت کو حضرت ہاجرہ کی یادہ پسند آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اور بڑے ہو کر کے جب وہاں تو کوئی قافلہ گزرتا نہیں تھا، اتفاق سے ایک قافلہ گزرا، چونکہ پانی کا انتظام نہیں تھا، وہاں چٹیل میدان تھے، کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں تھی، ایک قبیلہ گزرا، تو جب اس نے دیکھا کہ پرندے جو ہے اڑ رہے ہیں تو اپنے مخصوص لوگوں کو بھیجا کہ پتہ لگا کر کے آؤ، ایسا لگ رہا وہاں پانی ہے۔ جب وہ قبیلہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور پانی کا چشمہ جو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کے ذریعے سے زمزم نکال دیا تھا، پانی جو ہے موجود ہے۔ ان قبیلے والوں نے وہاں ٹھہرنے کی اجازت چاہی، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تم کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت ہے، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا، یہ وہ مائے زمزم ہے۔ کیا شان ہے اللہ کی! ایک پیغمبر ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو زمزم والے ہیں، اور ایک پیغمبر ہے ہمارے آقا، آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوثر والے ہیں۔ ایک کو زمزم ملا، ایک کو کوثر ملا۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اس قبیلے میں کرا دی، وہ جو قبیلہ آ کے بسا جس کا نام ہے قبیلہ جرہم، اس قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ پہلی بیوی سے شادی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر اپنے بیوی اور بچے کو چلے گئے شام کی طرف، یہاں بیوی اور بچے موجود ہیں، بچہ نوجوان ہوا، شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد جب اپنے بیوی اور بچوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام جنگل میں گئے ہوتے ہیں روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے۔ بیوی سے پوچھتے ہیں اسماعیل کہاں گئے؟ بیوی نے کہا کہ وہ گئے ہیں روزی روٹی کی تلاش میں جنگل کی طرف شکار وغیرہ کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا اچھی نہیں گزر رہی ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئیں گے تو ان کو سلام کہنا، اور کہنا اپنی چوکھٹ، اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے بدل دو۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ عورت جو بول رہی ہے کبھی ملتا ہے کھانے کو کبھی نہیں ملتا، زندگی اچھی نہیں گزر رہی، یہ ناشکری کے الفاظ تھے جو ایک پیغمبر کے گھرانے کی بہو کو زیب نہیں دیتے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ دیا اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کو کہ اس کو طلاق دے دینا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی، اور ان سے
12 بچے ہوئے. یہ 12 بچے جا کے یمن میں کوئی چلا گیا, کوئی ریاض میں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. 12 لڑکے ادھر ادھر پھیل گئے. اب یہ نسل چلی ہے. آپ جو دیکھتے ہیں یہ یمن اور یہ طائف اور یہ ریاض اور یہ تبوک اور یہ جدہ, یہ ساری بنو اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. تو ہم کون ہیں؟ بنو اسماعیل. اور یہ قوم کون سے گزری ہے؟ بنو اسرائیل. اللہ رب العزت کی ان پر پھٹکار ہو. اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ان کو نوازا. اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات دی. آسمان سے من و سلوہ نازل کیے, بادلوں کا سایہ اللہ نے ان پر کیا. لیکن یہ ضدی اور ہٹ دھرم قوم نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا انہوں نے قتل کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی اور یہ قبیلہ ہوتے گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من بنی کنانہ, اللہ نے مجھے بنی کنانہ سے چنا ہے. یہ بنی کنانہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. پھر اللہ نے بنی کنانہ سے ہاشم کو چنا, قریش کو چنا. پھر اللہ نے قریش سے عبد المطلب کو چنا. دیکھو ذرا طریقہ اللہ رب العزت نے کیسا جو ہے نسل چلائی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا گھرانہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ باعزت لوگ اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اور خاندان میں پیدا کرنے کی ترتیب بنا رہے ہیں. حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے. یہ بنو ہاشم, وقت نہیں ہے, بہت تیزی سے چل رہا ہوں. ہاشم کے معنی آتے ہیں سالن میں روٹی توڑ کر کھانا. حضرت ہاشم یہ جو ہے مہمان نوازی میں بہت مشہور و معروف تھے اور لوگوں کو شوربے میں روٹی ڈال کر کے کھلاتے تھے, اس لیے ان کو ہاشم کہتے ہیں. پھر ہاشم سے عبد المطلب, یہ آپ کے جد امجد میں ہے حضرت ہاشم. اور پھر دادا ہیں آپ کے عبد المطلب. عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے. ایک کا نام ہے عبد حارث, ایک کا نام ہے عبد مناف, ایک کا نام ہے عبد شمس, ایک کا نام ہے عبد عد, ایک کا نام ہے عبد لات, ایک کا نام ہے عباس, ایک کا حمزہ, ایک کا زبیر. عبد مناف یہ بدھ کے نام پہ ان کا نام ہے. عبد شمس سورج کا بندہ, عبد حارث کھیتی کا بندہ, عبد عد بدھ کا بندہ. یہ 12 بیٹے ہیں. ان 12 بیٹوں میں بہت سارے بیٹے ادھر ادھر متفرق ہو گئے. ایک بیٹا رہ گیا. کس بیٹے سے انتخاب کرنا ہے ذرا سوچئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بیٹے سے پیدا کرنا ہے؟ نام تو ایسے ہیں کہ اس میں بدھ کی بو آ رہی ہے. کہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد عد کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو دنیا والے کہتے اس گھر میں آقا نے جنم لیا جس گھر میں بدھ کی پوجا ہوتی تھی یا جس کا نام بتوں جیسا تھا, جو بدھ کا بندہ تھا. اللہ نے نظر انتخاب کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے چنا جس کا نام ہے عبداللہ. یہ 12 بیٹے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کے ان 12 بیٹوں میں عبداللہ کی زوجہ کے بطن مبارک سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اب یہ عبداللہ اللہ کا بندہ, یہ اللہ کا بندہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا بندہ ہے جب تو پھر کام بھی ویسے ہی کرے گا, اللہ کی طرف بلائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اولاد میں پیدا فرما. اس اولاد کی صفت کیا ہو؟ یعلمہم الکتاب, وہ لوگوں کو کتاب سکھائے. اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ لوگوں کو کتاب سکھائے, لوگوں کو حکمت سکھائے, سنت سکھائے, حدیث سکھائے اور لوگوں کا تزکیہ بھی کرے, ان کے دلوں کی صفائی بھی کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چنتے ہوئے ایک قبیلہ ہے
اب حضرت عبداللہ کی شادی ہوگی، حضرت عبداللہ کی شادی ہوگی تو اس کا انتخاب بھی کہاں ہے؟ قبیلے بہت سارے ہیں، قبیلے بنو قریظہ ہے، قبیلے بنو نذیر ہے، بہت سارے قبیلے ہیں، لیکن ان قبیلوں کے کوئی اچھے معنی نہیں ہوتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قبیلے سے لڑکی کا انتخاب ہوا ہے اس قبیلے کا نام ہے بنو زہرہ، جو مدینۃ المنورہ میں رہتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زہرہ میں ایک لڑکی کا انتخاب کیا۔ اب لڑکیاں بہت ساری ہیں، کیا نام ہے؟ تو ایسا اللہ نے نام انتخاب کیا، آمنہ، امانت والی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کو، آمنہ کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی آمنہ کے بطن سے۔ یہ اللہ رب العزت چنتے گئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے ایک بہت عظیم واقعہ پیش آتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الفیل میں بیان کیا ہے۔ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے انشاءاللہ مستقل بیان اللہ کے فضل و کرم سے چلے گا۔ مقصد ہمارا یہ ہے ہمارے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پیدا ہو جائے، ہم اور آپ سنتوں کے عاشق بن جائے۔ اس دنیا میں اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے، یہاں پر کامیابی صرف اور صرف اگر ملے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں تو یقین جانیے اور کہ اللہ رب العزت آپ کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پیدا فرمائے، سنتوں کا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔